السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ماہنامہ انسانیت اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مبشرہ۔ چلتے ہیں آج کے سیگمنٹ کی جانب جو ہمیں بھیجا ہے غزالہ کوکب نے، جن کا تعلق ہے فیصل آباد سے۔ انسانی صحت اور گوشت، فوائد و نقصانات۔ سبزیوں اور دالوں کے ساتھ ساتھ گوشت بھی انسانی خوراک کا ایک اہم جز ہے، جس سے ہمیں پروٹین، آئرن، وٹامن بی وغیرہ حاصل ہوتے ہیں جو ایک صحت مند جسم کے لیے ضروری ہے۔ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے نہ صرف متوازن خوراک کھانا ضروری ہے، بلکہ عمر اور صنف کے مطابق متوازن غذا کی مقدار اور نوعیت بھی اہم ہے۔ وائٹ میٹ، اس میں مرغی اور مچھلی کا گوشت شامل ہے، جس میں کیلوریز اور چکنائی کی مقدار کم ہوتی ہے۔ بیف، ریڈ میٹ، اس میں چوپایوں کا گوشت شامل ہے، جس میں کیلوریز بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ مٹن، اس میں بھیڑ اور بکرے کا گوشت شامل ہے، جس میں چکنائی اور کیلوریز چکن کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں۔ ان سب کے اپنے فوائد و نقصانات ہیں، اس لیے ان کا استعمال اعتدال میں رہ کر کرنا چاہیے۔ مچھلی کا گوشت، مرغا، بکرا یا گائے کے گوشت کے مقابلے میں مچھلی کا گوشت بہترین انتخاب ہے، کیونکہ اس کو ہم صحت بخش غذا معمول کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ اس میں شامل اومیگا 3 فیٹی ایسڈ جسمانی اور دماغی صحت کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ دماغی کارکردگی کو بہتر بنانے اور کولیسٹرول کے لیول کو متوازن رکھنے میں مچھلی کا گوشت انتہائی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ریڈ میٹ کی مقدار کم سے کم شامل کرنی چاہیے، اور مقدار کا تعین آپ کے کام پر ہوتا ہے۔ اگر آپ مشقت کا کام کر رہے ہیں تو زیادہ کیلوریز برن ہو جائیں گی، جو کہ نقصان دہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کوئی مشقت والا کام نہیں کر رہے تو ایکسٹرا کیلوریز اور چکنائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ ابتدائی طور پر جب انسان کو اپنی بقا کے لیے دن بھر مشقت کرنی پڑتی تھی تو اس کے لیے گوشت کا استعمال لازمی حصہ تھا۔ اب ہماری روزمرہ زندگی میں ایسی مشقت شامل نہیں ہے، اس لیے ریڈ میٹ سے گریز ہی صحت کے لیے مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق سوسیجز، اسٹیک، قیمہ اور پروسیسڈ میٹ کا استعمال صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔ ایک تحقیق میں محقق پروفیسر جانسٹن بریڈلے نے کہا ہے کہ گوشت بہت سے لوگوں کے لیے اچھا انتخاب ہے کہ وہ اس کو جاری رکھیں، لیکن یہ ہر فرد کے لیے درست انتخاب نہیں ہے۔ انہوں نے یہ واضح لکھا ہے کہ ہم نہیں کہتے کہ اس کو کھانے سے خطرہ نہیں ہے، لیکن شواہد موجود ہیں کہ اس کے زیادہ استعمال سے آنتوں کا کینسر ہو سکتا ہے اور ذیابیطس اور دل کے امراض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی غذا میں پروسیسڈ میٹ کو کم کرنا ہے تاکہ غذائیت کا معیار رکھتے ہوئے صحت برقرار رہے۔ پروسیسڈ میٹ، یہ وہ میٹ ہوتا ہے جس کو زیادہ دیر تک رکھا جا سکتا ہے۔ اس کا ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے مختلف مسالہ جات اور دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے انسانی صحت پر مضر اثرات رہنما ہوتے ہیں۔ قیمہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن بیکن، ہاٹ ڈاگ، کارنڈ بیف اور ہیم اس میں شامل ہے۔ اس سے ایک بڑا خطرہ آنتوں کا کینسر ہے۔ اس بات کی تحقیق عالمی ادارہ صحت کی بین الاقوامی ایجنسی نے تجربات اور ان کے نتائج کی بنیاد پر کی ہے۔ صرف برطانیہ میں 5400 افراد ہر سال آنتوں کے کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کے بارے میں تحقیق ہے کہ یہ پروسیسڈ میٹ کی زیادہ استعمال کرتے تھے۔ اس تحقیق کے آخر میں یہ تجویز پیش کی گئی ہے کہ پروسیسڈ میٹ کا استعمال ترک کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ ڈائبٹیز کی ٹائپ 2 کا موجب بھی بن سکتی ہے۔ یہ نتائج سالانہ بنیادوں پر آنے والے انٹرنل میڈیسن نامی جریدے میں چھپے ہیں، جس میں یہ واضح لکھا ہے کہ اگر 1000 افراد ہفتے میں اپنی خوراک میں سے 3/4 ریڈ میٹ اور پروسیسڈ میٹ کا استعمال ترک کر دیں تو کینسر کی کل اموات میں سے 60% اموات کم ہوں گی۔ اس طرح دل کی اموات میں بھی 4% کمی آئے گی۔
اور ذیابیطس ٹائپ 2 کی مریضوں میں 6% کمی ہوگی۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ۔ اگر آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہو تو اس کو لازمی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ماہنامہ انسانیت گوگل اپلیکیشن پر ہر ماہ مفت حاصل کریں۔ اپلیکیشن کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شکریہ۔